آج خان صاحب کی بڑی مشکل سے ہم نے احتجاج کر پیشی لگوائی تھی اور انفارچونیٹلی وہی ڈرامے بازی کہ آپ سوچو کہ پروسیکیوٹر آ رہا ہے سرکاری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، رات پتہ چلا کہ پیشی ہے. وہ تو ستو پی کے پڑا ہوا ہے، تو کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ پوری دنیا میں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب پیشی لگی لاسٹ ٹائم اور تاریخ ملی تو بچہ جانتا ہے. اور تم آ کے اس طرح کے سفید جھوٹ بول رہے ہو، وہی ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہو. تو ہمیں اب اس عدلیہ کے جو آزاد نہیں ہے اس وقت، اس سے کوئی امید نہیں ہے. 26 ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے ویسے ہی ڈاکہ تو مار لیا تھا، لیکن اب یہ مرضی کے وہ جج لا کر، مرضی کے لوگ بٹھا کر، پریشر ڈلوا کے انہوں نے جو یہ ابھی وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے، تو یہاں پر کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عدلیہ آزاد ہوگی یا آزاد فیصلے ہوں گے یا قانون کی بالادستی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو نہ خان صاحب جیل میں ہے، کیس تو کوئی ہے نہیں، اس لیے کیس کو چلاتے نہیں ہیں، کیونکہ کیسوں میں کچھ ہوگا نہیں تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو ہمیں کچھ میں نظر نہیں آ رہا. اور وہی پھر ہمارا جو راستہ ہے، اپنے آئینی طور پہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم ایک وہ پاپولر لیڈر جس کی اس وقت 87% یہاں پہ اس وقت پاکستان میں پاپولیرٹی ہے، اس کی سپورٹ میں لوگ ہیں. پہلے مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب اسی طرح ضمنی الیکشن کرا کے ہمارے لوگوں کو نائل کر کے 100 ڈرامے بنا کے یہ الیکشن کر کے چوری کر رہے ہیں. اور یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں ایک تحریک کی طرف جانا ہے اور تحریک ہم نے سڑکوں پہ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دنیا میں اور پاکستان میں اپنا آئینی حق جو ہے آئینی طریقے سے ایک تحریک کے ذریعے حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے بیٹھ کر. اور ہم انشاءاللہ تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات کی، اور خان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے فخر ہے لوگوں پر کہ لوگوں نے کس طریقے سے آزاد ہو کر، اور ہمیشہ سے میری خواہش تھی، خان صاحب کہتے ہیں کہ میری قوم جاگ جائے. میں نے اپنا کبھی نہیں سوچا، میری یہی خواہش تھی کہ میری قوم جائے، تو قوم جاگ گئی ہے. اور قوم جس طرح سے کھڑی ہے، فسائیت کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائیں، نشان لے لیا، پارٹی ختم کر دی، لیکن لوگوں نے پھر بھی جس طریقے سے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ قوم جاگ چکی ہے، غلامی برداشت نہیں کرے گی. اور پھر ہم نے وقتاً جو پروٹیسٹ کیے، بھرپور طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ نکلے، لیکن جس طریقے سے آخر میں انہوں نے ہمیں گولیاں مارنا شروع کر دی، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے خریدی ہوئی گولیاں ہمارے پہ استعمال ہوئی، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی ہم نے پوری کوشش کی، دیکھیں کوشش کے بعد عمران خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش پہلے بھی کی انشاءاللہ، اور اب بھرپور طریقے سے مزید بھی اس کوشش کو تیز کریں گے تاکہ اپنا یہ آئینی حق اور جو ملک پہ نظام چل رہا ہے، یہ جو پریشر ڈال کے یہ جو لوگ اس ملک کے اوپر قابض ہوئے پڑے ہیں اور یہ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اور ان فیصلوں سے ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک نیچے جا رہا ہے. آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے جو بجٹ کی شروعات ہے وہ قرضے سے ہوتی ہے. تو جو گھر قرضوں سے ہی شروعات کرے اپنے سال کی، تو وہ گھر تو پھر جو اس طرح یہ کوئی گھر کا سودا ہی کر دیں گے. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، جب سے آئے ہیں انہوں نے واریاں کر کے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اتنے وسائل ہونے کے باوجود آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے. اور اب تو انہوں نے قانون کا بھی کباڑہ نکال دیا، آئین کا بھی کباڑہ نکال دیا، ترمیمیں لا کے اس ملک میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، انسانی حقوق کا بھی انہوں نے کباڑہ نکال دیا. اور اپنی اسلامی تعلیمات جو ہمیں کہتی ہیں اسلام میں کے نام پہ بننے والے ملک میں، وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہی. بے شرمی کی انتہا ہے، میں تو کہوں گا بے غیرتی کی انتہا ہے کہ عمران خان کی بیوی کو، بشرا بیوی کو 14 مہینے سے انہوں نے اس طرح نظر بند کیا ہوا ہے. وہ قید نہیں ہے، وہ نظر بند ہے. پچھلے ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ملاقات انہیں کراتے تھے کسی کے ساتھ، وہ بھی بند ہے. پچھلے 4 ہفتوں سے آج تک کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، دنیا میں نہیں کیا گیا. سیاسی پارٹیاں، سیاسی انتقام ہوتے رہے ہوں گے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہوئے ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، لیکن آج تک کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو عمران خان کی بیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس طرح ہماری پارٹی کی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے ورکرز، ان کے اوپر 10-10 12-12 پرچے کر کے ہم ایک عدالت سے چھڑواتے ہیں، دوسرے عدالت میں پھر دوبارہ ایک اور پرچے میں پکڑوا لیتے ہیں. یہ ابھی بھی ہمارے کئی ورکر جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود ابھی بھی جیلوں میں ہیں.
تو یہ جو وتیرہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں غلام بنا لیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان بھی آزاد پیدا کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف کا، اور پھر بحیثیت پاکستانی ہمارے باوجدار نے ہمیں ملک آزاد کرایا اور جانی اور مالیاں قربانی دی اپنی، تو انہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا اور ہم اس ملک میں آزاد پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اب ہماری یہ تحریک بڑے صبر کے بعد، بڑی برداشت کے بعد، کہ ہم نے عدالتوں سے امید رکھی، اس ملک کے آئین سے امید رکھی، اس ملک کے قانون سے امید رکھی، اس ملک میں ہم نے اس ملک کے نظام سے امید رکھی، لیکن اب ہم اس لیے نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب صرف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں غلام بنایا جائے گا تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے، اور جس طرح پہلے گولیاں ماری گئی ہیں پھر تو گولیوں کے مقابلے میں پھر ہم بھی گولیاں چلائیں گے، لیکن ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنا حق لینے کے لیے اب پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، اور سڑکوں پہ نکل کر پوری دنیا کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے نظام کے ان فرعونوں کو جو یہاں پر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر فسائیت اور تشدد کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پوری قوم کو ایک تو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمران خان جیسا لیڈر دیا، ہمیں ایسا لیڈر دیا کہ جو اتنا مضبوط ہے، کہ اتنا مضبوط ہے وہ کہ آج الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، اور ایسے مواقع قوموں کو نہیں ملتے، کبھی کبھی ملتے۔ آج ہمیں موقع ملا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس ملک میں وہ پاکستان بنانے کے لیے ہر قربانی دیں گے جس کے لیے ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی، جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اور جس کو بنایا گیا اسلام کے نام پہ انشاءاللہ، تو ہم اس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہمیں شکست دینی پڑی زور بازو سے بھی، تو ہم شکست دیں گے ایسے نظام کو کہ جو نظام ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہا بلکہ ہمیں غلامی کی طرف لے جا رہا ہے، اس غلامی کی طرف جس غلامی کے لیے سے نکلنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دی تھیں۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی، ہمارے خاص طور سے میٹنگ بھی کرنی ہے، لیکن ہمارا اتنا ایک پیغام ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ انشاءاللہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، عوامی بجٹ ہوگا۔ ہم ٹیکس کو کم کر رہے ہیں، اب لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اس میں ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کچھ ایسے مطالبات تھے آئینی جو اب تک ہمیں نہیں مل رہے تھے، جس میں ہمارا این ایس سی کا شیئر تھا اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگست میں وہ این ایس سی بلائی جا رہی ہے۔ ہمارا نیٹ ٹائٹل کا جو مسئلہ تھا اس کی کمیٹی بن گئی ہے، اور ہمارا جو اس کے علاوہ ٹوبیکو سیس پہ مسئلہ اس کی کمیٹی بن گئی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جو ہماری اپنی ایک اور جنگ ہے جو کہ حکومتی جنگ ہے ہماری صوبوں کی وفاق کے اپنے حقوق کے لیے کسی اور کا حق ہم نہیں مانگتے، تو انشاءاللہ وہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم کافی حد تک جیت رہے ہیں، اور اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات یہ، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے دھوکہ، ایک ہے فراڈ، ایک ہے فرعونیت۔ تو ہمیں بھی اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ موقع دیں، اور موقع دے کر اگلوں کو اصلاح کا بھی بولیں، اور اگر پھر کوئی اصلاح نہیں کرتا اور آپ کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم، آپ کی پوری نسلیں تباہ ہونے لگی ہیں، تو پھر قوم میں قربانی دینے کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی گئی ہیں، اور قربانی دینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے، اور اپنا حق لینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے۔ تو وہ راستہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اختیار کیا تھا، وہ راستہ ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے اس قوم کی جنگ لڑنی ہے، ہماری پارٹی کا یہ نظریہ ہے، اسی کے اوپر ہم چل بھی رہے ہیں، اور مزید اب اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں گے کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ شیر ذرا خاموش ہو گیا جنگل کے ماحول کو دیکھے، چلو تھوڑے سے یہ باقی جانور بھی تھوڑا انجوائے کر لیں، تو کتے سمجھنے لگے کہ ہم جنگل کے بادشاہ بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے۔ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی اگر نہیں ہوگی، انسانی حقوق نہیں ہوں گے، اسلامی نظام نہیں ہوگا، تو ہم نکلیں گے، ہر حد تک نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے چونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی۔
ذمہ داری عمران خان نے سب پہ ڈالی ہوئی ہے، سب پہ، پوری قوم پہ. یہ پوری قوم کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے، کوئی کسی فرد کے لیے نہیں لڑ رہا. اس کے اندر میرے پاس ذمہ داری تھی ایک عہدے کی، اس عہدے کے مطابق میں نے وہ کام بھی کرنا تھا جو اس عہدے کے لوازمات ہیں. پھر وہ عہدہ میرے پاس نہیں ہے، آج جنید اکبر کے پاس ہے، اس کے اوپر وہی ذمہ داری اس پہ اس عہدے کے حوالے سے آتی ہے. کوئی ایک شخص سے تو یہ نہیں کرنا. نکلنا تو میں جب نکلتا تھا تو میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوتا تھا نا، میرے ساتھ بھی لوگ ہوتے تھے نا، اس نظریے کے پورے لوگ ہوتے تھے. پورے پاکستان سے جو لوگ اس نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے تھے. اس کے بعد ساتھ ساتھ عمر ایوب کا انہوں نے بولا ہے کہ عمر ایوب چونکہ اپوزیشن لیڈر ہے اور وفاق کا ہمارے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کریں گے. اس طرح پنجاب میں کسی کو دی ہے، کہیں پر بھی دی ہے، لیکن یہ کلیکٹیو کام ہے. کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ جی اس کا نام آ گیا تو شاید وہ اکیلے پہ کرے گا، یہ اکیلے کا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک جہاد ہے، مل کے لڑنا ہے سب نے، اور ہر ایک نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ جو بات ہے عہدے کی حد تک، عہدے کی جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے اس عہدے کے ساتھ پابندی ہے اس بندے پہ جو عہدہ لیتا ہے کہ وہ کرے گا. لیکن جو تحریک ہے، یہ اس تحریک میں تو ہر وہ شخص جو اس نظریے کو، عمران خان کو اور اس سوچ کو فالو کرتا ہے، وہ سارے کے سارے لیڈر ہیں. وہ سارے کے سارے اس تحریک کو چلانے کے لیے سب نے لیڈ کرنا ہے اس کو. تب یہ اتنی بڑی جنگ ہم جیتیں گے، کیونکہ یہ جو نظام پاکستان پہ مسلط ہے، وہ جس طریقے سے مسلط ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتنے آرام سے ہتھیار نہیں پھینکنے والے. یہ جو ان کا بادشاہت کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ اتنے آرام سے نہیں چھوڑنے والے. اس کے لیے ہر فرد کو جو ہے نا لیڈ کرنا پڑے گا. ہر فرد یہ سمجھ کے لیڈ کرے گا جیسے میں ہی ذمہ دار ہوں ہر چیز کا، تب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی. اگر پروٹیسٹ ہوگا، تحریک چلے گی، اس تحریک میں میں ویسے ہی حصہ ہوں جس طرح میرا ایک ورکر حصہ ہے، اسی طرح ہی ہم نے چلانا ہے اس کو. اب جو میں بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کا نام لیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ ایسی بیماری ڈالی جاتی ہے کہ کوئی بیان دینا ہوگا، کوئی کال دینی ہوگی. پھر خان صاحب ایک چھوٹی کمیٹی ایک اور میرے خیال میں بنانے لگے ہیں. آج صبح ان کی جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے، وہ باتیں ہوئی ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ جس طرح ہماری پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک کور کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ایک کلیکٹیو ایک سوچ کے ساتھ ایک چیز ہے جو ایک بندہ اناؤنس کر لیتا ہے. لیکن میں پھر پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. ہر بندہ یہ سوچ کے اب نکلے اور ہر بندہ اس سوچ کے ساری تحریک کا حصہ بنے کہ وہی اس پوری تحریک کو لیڈ کر رہا ہے. کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہے اندھے ہیں؟ یہ کیا دیکھ نہیں رہے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں جو فسائیت شروع ہے، اس ملک میں جو فسائیت کے ساتھ جو اقدامات ہو رہے ہیں، تو فیصلہ کرنے والا کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا. تو یہ باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایز اے ہول ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ ایز اے ہول یہ سارے کے سارے ایز اے ہول یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ایسی سوچ بنا چکے ہیں کہ جو سوچ اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی، جو سوچ اس ملک کے آئین کے خلاف ہے، جو سوچ اس ملک کے قانون کے خلاف ہے، اور جو سوچ اسلامی لحاظ سے بھی اگر ہمیں غلام بنانے کی ہے تو ہم آزاد ہیں انشاءاللہ، اور اپنی آزادی ہم لے کے دم لیں. مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، میں چیف منسٹر ہوں صوبے کا، تو میرے پاس جو اتھارٹی ہے مجھے استعمال کرنے سے کوئی روک سکتا ہے. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ جب میں آیا انہوں نے ہماری مشینری جو پکڑی وہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہاں ایک سیکیورٹی میری وہ ہے کہ جو میرے ساتھ آنی ہی آنی ہے چیف منسٹر. اس کے علاوہ 4 دفعہ اور آئے، جب 3 دفعہ اور اس کے بعد آپ مجھے ایک 1122 کی گاڑی دکھا دیں، اس میں آپ مجھے ایک سرکاری کرین دکھا دیں، آپ مجھے ایک سرکاری ایکسیویٹر دکھا دیں، آپ مجھ پہ ایک سرکاری کوئی گاڑیاں دکھا دیں، اور پہلے سے لے کر چوتھے تک مجھے اپنی سرکاری گاڑی دکھا دیں. میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آتا رہا ہوں ہمیشہ. میری ذات کی حد تک میں نے چیف منسٹر کی گاڑی استعمال نہیں کی. ہاں وہ چیف منسٹر کا پروٹوکول ہے وہ تو میں استعمال کروں گا. بھائی مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، کسی کا یہ خیال ہے کہ میں وہ استعمال نہیں کروں گا. تو اگر میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے کوئی، اب میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی گولی ٹھوکے گا، تو پھر جو مجھے کوئی گولی ٹھوکے گا تو پھر جن کی بیماری ہے کہ انہوں نے مجھے بچانا ہے تو وہ مارنے والے کو گولی وہ بھی ٹھوکیں گے. ایسے نہیں ہے، اگر وہ رہیں گے تو ٹھوکیں گے. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں تو یہ ہوگا. ہاں اگر میں نہیں ہوں گا پھر اس کے بعد میرا کیا عمل کا بتاؤں گا. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ ایز چیف منسٹر آپ کے چیف منسٹر کے سارے اختیارات استعمال کریں گے، تو بالکل آئین کے مطابق جو اختیار کرنے کی مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان نے مجھے وزراء بنایا ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ میں کروں گا نہیں، میں ٹھوک کے کروں گا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے.